راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ راہ زندگی کے ساتھ حاضر ہے عادل مشتاق اور عظمی یونس۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کہیے جناب، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کے آس پاس کے لوگ بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر آس پاس کے لوگ تھوڑے سے خراب ہو جائیں یا ہم خراب ہو جائیں تو عظمی یہ معاملہ کافی خراب ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کافی پریشانی میں آ جاتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تعلقات میں اگر کسی طرح سے زیادہ گرمی یا سردی آ جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سوچتی ہیں اس تعلق سے؟ بالکل، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم ذہنی طور پر پرسکون رہ سکیں اور ہماری زندگی بہت اچھے طور سے گزر سکے۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور میرے خیال میں تعلقات خراب ہونے کی سب سے بنیادی وجہ غلط فہمی کا پیدا ہو جانا ہے۔ اور غلط فہمی کی بات جہاں تک ہے تو ایک بہت ہی مشہور شاعر ہے جس کا نام ہے جان کیٹس، اور بہت ہی لائق شخص، لیکن 26 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ اس کے اور اس کی فیانسی جو تھی ان کے مابین جو ہے وہ بہت سی غلط فہمیاں ہو گئیں، اور اس کی فیانسی نے اسے چھوڑ دیا اور اسی غم نے اس کی جان لے لی۔ تو تعلقات کو بہتر کرنا ہے تو پھر جناب اگر کوئی غلط فہمی ہو تو پھر اس کو بجائے کہ پیچھے ہٹنے کے ہمیں پیار اسلوب سے، خوشی سے اس معاملے کو حل کر لینا ہے۔ تو جناب اسی پر آج ہم مزید بھی بات جاری رکھیں گے، لیکن آغاز کریں گے ہم تلاوت کلام مقدس سے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی۔ خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں زبور نویس کا بڑا ہی عاجزانہ یہ رویہ کہ خدا ہم پر رحم کرے، اور پھر جوابی کاروائی یہ ہے انسان کی طرف سے کہ لوگ اس کا ڈر مانیں، اس کی عبادت کریں۔ اور عظمیٰ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے، لیکن جب ہمارے کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کافی کمزور نظر آتے ہیں۔ کیا سوچتی ہیں؟ بالکل، خدا تو ہمیشہ ہم پر رحم کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کے احکامات کو مانیں، اس کی باتوں پر عمل کریں، کیونکہ ایسا کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں صحت کی باتیں، جن سے امید ہے آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ سلسلہ صحت سب کے لیے میں زینب حاضر ہے۔ ڈاکٹر ثنا البرٹ، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ آج جس بیماری کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی عام سی بیماری ہے، گلے پڑ جانا، یا اسے ٹونسس بھی کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیسی بیماری ہے یا اس کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ جو بیماری ہے یہ ایک بہت عام بیماری ہے، ٹھیک ہے، جو کہ گلے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کے گلے میں جو ہے پہلے وہ درد شروع ہوتا ہے، درد ہونے کے بعد اکثر جب یہ بیماری جو ہے بہت زیادہ پیک پہ چلی جاتی ہے اور مریض اس کی کیئر نہیں کرتا ہے، اپنا خیال نہیں کرتا ہے، تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گلے میں دونوں سائڈ پہ 2 گٹھلیاں چھوٹی چھوٹی سی اس قسم کی بھی بن جاتی ہیں۔ گلے میں درد رہتا ہے، مریض کو کھانسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو بخار بھی ہوتا ہے، اور اس کو بلغم کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، نزلہ بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے۔ تو یہ سب علامات ہیں اس بیماری کی، جو کہ ٹونسلائٹس کی وجہ سے جو بیماریاں مزید ہوتی ہیں کہ اگر اس کا پراپرلی علاج نہ کروایا جائے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ وہ ایک گٹلیاں سی گلے میں بن جاتی ہیں، تو کیا گلا پھول بھی جاتا ہے اس کی وجہ سے؟ جی بالکل، وہ جب آپ کے جو یہاں پہ گدود ہوتے ہیں گلے میں، وہ بیسیکلی پھول جاتے ہیں، اور جب وہ گدود پھولتے ہیں، ان گدود کو ہم ٹونسلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ گدود پھولتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو یہ سارا مسئلہ جو ہے گلے کا درد اور کھانسی، یہ سب کچھ مریض کو یہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اوسطاً کس عمر میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس بیماری کی کوئی عمر نہیں ہے. یہ بیماری کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. یہ بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، یہ بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے، یہ بزرگوں کو بھی ہو سکتی ہے. جس بھی انسان کو ٹونسلائٹس ہے، جس بھی انسان کے ٹونسلز کے اندر انفیکشن ہوتا ہے، اس کو یہ بیماری ہوگی. اچھا، آپ ہمیں کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ مریض کو اگر خدا نخواستہ یہ بیماری ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، مریض کو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں زور دیتی ہوں کہ مریض ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی ڈسپینسر کمپاؤنڈر کے پاس پلیز مت جائیں. اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے، اپنی جان پیاری ہے، اپنے پیاروں سے پیار ہے، تو پلیز ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اور جس طرح سے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، وہ دوائی کو اسی طرح سے کھائیں. کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی ڈوز جو ہے وہ مس نہ کریں. گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کے ساتھ صبح دوپہر شام غرارے کریں آپ. اس کے علاوہ کھٹے سے احتیاط کریں. جن لوگوں کو ٹونسلز ہوتے ہیں ان کو میں یہ سختی سے کہوں گی کہ وہ کھٹے سے اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے، جس طرح سے کہ گرمیوں میں ہمارے بڑا ٹرینڈ ہے کہ لوگ برف بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ جو برف کے تھوڑے تھوڑے جو ان کے سیشنز چلتے ہیں ان کو بالکل اوائڈ کریں. کھٹا کھانا بند کریں ہر طرح سے. ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پئیں، درمیانہ پانی پئیں کہ جو ان کے گلے کو افیکٹ نہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیا اس پرہیز سے ٹونسلز کا مکمل طور پر علاج کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کیا ٹونسلز مکمل طور پر ختم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ٹونسلز مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے. ٹونسلز ہمارے وہ غدود ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر رہنے ہی رہنے ہیں. جب ان غدود میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹونسلائٹس یا گلے پڑنا. تو اگر ہم ان کو نکال بھی دیتے ہیں تو یہ غدود ایسے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی بعد میں دوبارہ سے گرو کرتے ہیں. تو پوائنٹ از دس کہ ہم کو انفیکشن سے ان کو بچانا ہے. انفیکشن سے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو میں نے پہلے پریونٹیو میجرز بتائی ہیں ان کا آپ خیال کریں. کھٹائی مت کھائیں، ٹھنڈی چیزیں مت کھائیں، برف اسپیشلی جو ہے وہ مت کھائیں، درمیانہ پانی پئیں گرمیوں میں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. غرارے کرتے رہیں. ایون اگر آپ ٹھیک بھی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گلے میں کوئی ہلکی پھلکی خراش ہے تو آپ غرارے کریں بجائے کہ آپ دوائیاں لے رہے ہیں. یعنی جس شخص کو ٹونسلز ہیں وہ روٹین میں اپنی یہ تمام چیزیں، یہ روٹین میں اپنی یہ ایکٹیویٹیز رکھے. ہاں جی، بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپریشن ٹونسلز کا مستقل علاج ہے؟ جی نہیں، آپریشن ٹونسلز کا مستقل علاج نہیں ہے، کیونکہ ٹونسلز وہ غدود ہیں جو کہ ایک دفعہ آپ ان کو نکلوا بھی دیتے ہیں، ان کو آپریٹ کروا لیتے ہیں تو یہ دوبارہ سے گرو کرتے ہیں. اور جب یہ دوبارہ سے گرو کرتے ہیں تو ٹونسلائٹس کا اس کے جو انفیکشن کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ پریویل کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو گلے میں درد محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو سانس لیتے ہوئے ٹھنڈی ہوا گلے میں لگ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو پریونٹیو میجرز ہیں، غرارے شروع کریں سب سے پہلے، ٹھیک ہے. اپنے چھاتی کو کور کریں اور اپنا آپ خیال کریں کہ آپ ٹھنڈی چیزیں مت کھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا گلا خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، ہم سمپل کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں اور اس کو اوائڈ کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں ایسی تمام باتوں کو. تو یعنی ان تمام باتوں کو سیریس لیا جائے، سنجیدگی سے ان وجوہات کو، ان علامات کو سمجھا جائے. جی بالکل، آپ کو ہر بیماری کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ آگے جا کے بہت بڑی بڑی بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ان تمام مفید معلومات کا. جی تو جناب، سنی ہم نے صحت کی باتیں، اور عظمیٰ آج گلے کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بولتے ہیں تو میں یہاں پر چاہے آج مجھے روکیں ندیم صاحب، لیکن میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ندیم بھائی سے مجھے ہمیشہ اس بات پر ڈانٹ پڑتی ہے کہ اپنے گلے کا خیال رکھیں، ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں، کھٹی چیزیں نہ کھائیں، زیادہ گھی والی چیزیں نہ کھائیں، غرارے کریں. تو ڈاکٹر صاحبہ بھی آج اسی پر ہمیں سکھا رہی تھی. تو جناب ضرور اپنا بہت خیال رکھیے، خاص طور پر اپنے گلے کا بہت خیال رکھیے. تو عظمیٰ، میرے خیال میں صرف صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں لسنرز کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جو خطوط ہمارے پاس ہیں ان کو بھی شامل کر لینا چاہیے. جی بالکل. تو سب سے پہلے میرے پاس خط موجود ہے، بہت ہی رنگین خط ہے، دلکش خط ہے. اسے لکھا ہے امجد خان نے اور ڈاکٹر ظفر بھٹا نے. یہ ہمیں لکھتے ہیں بہاول نگر سے اور یہ کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی ہاں، ہم بالکل خیریت سے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز جو کہ تلاوت کلام مقدس سے ہوا، اس کو سن کر بہت برکت ملی اور گیت سن کر بھی بہت اچھا لگا. ساری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں.
تو امجد خان صاحب اور ڈاکٹر ظفر بھٹا، آپ کا بہت شکریہ. آپ باقاعدگی سے پروگرام کو سنتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک لکھتے ہیں. اسی طرح سے لکھنا جاری رکھیے. آپ کا بہت شکریہ. محمد عبداللہ شفاقت باجوہ، جو کہ چونڈا سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا نام شامل کیجیے، مجھے بہت اچھا لگے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی. تو پہلی تو بات یہ ہے محمد عبداللہ، مجھے پتا ہے کہ آپ چھوٹے سے بچے ہیں، آپ کی عمر ہے 11 سال، لیکن آپ کی محبت ہے با کمال، اور آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی اچھی آپ نے باتیں لکھی ہیں. میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ کے والد صاحب کا بھی جو ہمارے باقاعدہ لسنر ہیں، تو آپ کی پوری فیملی کا جناب آپ سنتے ہیں اور یہ محبت کا اظہار آپ کرتے ہیں. تو عبداللہ، آپ نے اس محبت کو، اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمیں لکھتے ہیں اسد مراد اور کہتے ہیں کہ تلاوت کلام مقدس اور گیت سن کر سردی کی شام میں گرمی محسوس ہوئی. بہت اچھا لگا، پروگرام کو سن کر بہت مزہ آیا اور ڈرامہ بھی بہت عمدہ تھا. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں خط لکھا. پرنس افضل شاہین صاحب، ایم شہباز خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی. آپ نے ایک اپنی رائٹنگ میں اچھا خط لکھا اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا. کہتے ہیں کہ جوشوا کی آواز میں سنا پروگرام کی ابتدا کلام مقدس سے ہوئی، پھر ایک حمدیہ گیت اور دیگر سلسلے پیش کیے. اور کہتے ہیں کہ استاد محترم ایس عبدالغفور اور چودھری فہیم نور صاحب کا خط تھا اور کمنٹس بھی تھے. تو آپ نے جناب تفصیلاً سارے پروگرام پر تبصرہ کیا. جناب بہت اچھا لگا. پرنس افضل شاہین صاحب، ایم شہباز خان صاحب، آپ کی اس محبت کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ابھی کچھ شارٹ میسیجز ہیں، یہ فیس بک کے ہیں اور واٹس ایپ کے ہیں. اسد مراد کہتے ہیں کہ عادل مشتاق صاحب، میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح خوش ہوں گے. اور خوش آمدید پیاری بہن عظما یونس. عظما، آپ کو اسد بھائی ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسی طرح حافظ قمرالدین صاحب ہیں جی، آپ نے بھی کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی پوتی نے جب آپ کا نام سنا تو اس نے کہا میرا نام بھی شامل ہونا چاہیے. تو میں جناب حافظ قمرالدین صاحب کی اس چھوٹی سی ننھی منی بیٹی کے لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ویلکم کہتا ہوں راہ زندگی کی پوری ٹیم کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. یہ میسج ہمیں لکھا ہے اظہر پٹھان نے سندھ سے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور آپ کی محبت نے مجھے خط لکھنے پر مجبور کر دیا. پوری ٹیم کو خدا بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں خط لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے لیے دعا گو بھی ہیں. تو ہم بھی ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. خطوط کا سلسلہ کرتے ہیں یہیں پہ ختم اور بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جناب آپ کو بتاتے چلیں پروگرام کا ایڈریس، تو نوٹ فرما لیجئے. پروگرام راہ زندگی پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایس ایم ایس یا کال تو پھر نمبر ہے 0333 4825 تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے ضرور ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں بہت اچھا لگے گا جناب. بالکل صحیح. ہمارے جو رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، جو لوگ ہم سے خفا ہیں یا جن سے ہم خفا ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد از جلد ان سے جا کر اپنے تعلقات بہتر بنائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر ہمارے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ رہے. اور دیر یقیناً واقعی بہت سی چیزوں کو خراب کر دیتی ہے، اور عظما آپ نے صحیح کہا، بہت سی چیزیں پیچیدہ ہو جاتی ہیں. تو اس پیچیدگی سے بچنے کے لیے جناب آپ ضرور وقت کا خیال رکھیے. تو چلیے جناب، وقت کو ضائع کیے بغیر میں بڑھتا ہوں اگلے سلسلے کی طرف. سلسلہ ہے چشم بینا، مل کر سنتے ہیں. عابد صاحب کافی چھوٹے قد کے نوجوان ہیں، لیکن بڑے ہی ذہین، تیز اور سمجھدار. انہوں نے نفسیات میں ایم اے کیا ہوا ہے. صحافت کے بارے میں بھی ان کی سوجھ بوجھ کافی ہے. جب انہوں نے ایم اے کیا اور انہیں کافی عرصے تک کوئی ملازمت نہیں ملی تو انہوں نے لاہور کے مختلف بڑے اخبارات میں رپورٹر اور سب ایڈیٹر یا انچارج ایڈیشن کے طور پر بھی کام کیا. وہ مجھے ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ ملتے ہیں. وہ میرے بڑے بیٹے کے دوست بھی ہیں. ان کی عادات بڑی اچھی ہیں. وہ عموماً کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں. وہ بہت ذمہ دار انسان ہیں. اگر ان کی کوئی ڈیوٹی لگا دی جائے تو بہت مستعدی سے کام کرتے ہیں. وہ پست قد ہونے کے باوجود بہت پر اعتماد نوجوان ہیں. شاید اس کا یہ سبب ہے کہ وہ اپنے حلقے احباب میں کافی پڑھے لکھے انسان ہیں. مزاج میں شگفتگی پائی جاتی ہے. ہمہ وقت ان کے چہرے پر ہنسی کے آثار نمودار رہتے ہیں اور وہ دھیما بولنے والے ہیں لیکن باتیں بڑی پراثر کرتے ہیں. عابد صاحب بڑا ہی ادبی ذوق رکھنے والے ہیں. ایم اے نفسیات کے امتحان کے دوران پریکٹیکل کے طور پر انہیں مینٹل ہسپتال اور ایسے ہی دوسرے مقامات کے مشاہداتی مطالعے کے لیے جانا پڑا اور انہوں نے اپنے علم میں خوب اضافہ کیا. میں ایک دن اپنے دوست ڈاکٹر اقبال کے پاس افغان آباد ان کے کلینک پر بیٹھا تھا
کہ عابد صاحب بھی ادھر آ نکلے، نہایت ادب سے ملے۔ اتنے میں ایک اور نوجوان ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں ملکہ میڈیکل اسٹور پر آیا اور وہ عابد صاحب سے جو اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے لپٹ گیا اور مریدوں کی طرح ان کے گھٹنے دبا دبا کر پیار اور محبت بھرے لہجے میں ان سے خدمت کے بارے میں پوچھتا رہا۔ وہ نوجوان اگرچہ سادہ تھا لیکن بڑا پھرتیلا اور شوق بھی تھا۔ اس کی باتوں میں بے باکی کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ عابد صاحب نے اس نوجوان کو میری طرف اشارہ کر کے کہا، میرے بزرگوں سے ملو اور سلام کرو۔ اس نے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا اور ادب کے ساتھ قریب والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عابد صاحب نے اس کا تعارف کروایا اور سرسری طور پر بتایا کہ اس کا نام رفیق ہے، یہ گلبرگ میں رہتا ہے۔ جب میں نفسیات کے مطالعاتی دورے پر تھا اس وقت سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اتنے میں نوجوان نے کوئی دوا خریدی اور اجازت لے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عابد صاحب نے بتایا کہ جب میں لاہور میں اپنے قیام کے دوران مینٹل ہسپتال میں مشاہداتی ٹیم کے ساتھ تھا تو اس نوجوان کو میرے جانے سے پہلے کسی طرح پتہ لگ گیا کہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ یہ وہاں مجھے بطور خاص ملا اور رو رو کر کہا کہ بھائی جان، آپ مجھے اس پاگل خانے سے نکلوا دیں۔ آپ میرے والدین سے کہیں کہ میں آئندہ کوئی خراب حرکت نہیں کروں گا، کسی کو نہیں ماروں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کو گالیاں نہیں دوں گا۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا تھا، میں لوگوں سے لڑتا، گلی محلے کے لڑکوں کو مارتا، اینٹ پتھر چلاتا، بزرگوں کی بے ادبی کرتا، اپنے ماں باپ کا کہا نہ مانتا، ان کی نصیحتوں پر عمل نہ کرتا۔ جب میری آوارگی بہت زیادہ بڑھ گئی اور میری حد سے زیادہ شکایتیں آنے لگیں اور میں گھر کی چیزیں بھی غصے میں توڑنے پھوڑنے لگا تو میرے ابو نے مینٹل کیس بنا کر پاگل خانے میں میرا نام درج کرا دیا۔ لہذا وہاں کی انتظامیہ نے اپنے کارندے اور محافظ بھیج کر مجھے لاہور مینٹل ہسپتال میں لا پھینکا۔ جب سے یہاں پڑا ہوں۔ پھر بولا بھائی جان، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نکلوا دیں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہاں پاگلوں میں تو کوئی 2 دن بھی نہیں رہ سکتا۔ اب جب تک ابو نہ چاہیں میں یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ خدا را انہیں کہہ کر مجھے نکلوائیں، میں عمر بھر آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ اس کے بعد عابد صاحب نے بتایا کہ میں نے فیصل آباد آ کر ان کے ابو کو سمجھایا اور یقین دلایا کہ وہ نوجوان رفیق ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ابو جا کر اپنی ضمانت اور ذمہ داری سے یہاں لے آئے۔ اب گھر والے بھی خوش ہیں اور یہ بھی احسان مند۔ میں یہ دیکھ اور سن کر حیران رہ گیا کہ خاص طور پر پاگل خانے کے اس قانون پر متحیر ہوں جس کی روح سے اگر کوئی کسی کو وہاں داخل کرواتا ہے تو جب تک وہی شخص نہ نکلوائے مریض یا متاثرہ فرد وہاں سے کسی صورت نکل نہیں سکتا۔ عابد صاحب نے بتایا کہ رپورٹوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جائیدادوں کے چکر میں اپنے سادہ لوہ رشتہ داروں اور بے وارثوں کے نام لکھوا کر انہیں پاگل ظاہر کر کے عمر بھر دکھ بھرنے کو وہاں ڈال دیتے ہیں اور ان کی جائیدادیں بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ تو عظما چشم بینا میں آج دیکھیں کیسی بات کی گئی۔ تو کئی دفعہ تو یہ ہماری چھوٹی سی جو کوتاہی کئی دفعہ ہمارے لیے عمر کا روگ یا پریشانی بن جاتا ہے۔ بالکل، ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں کبھی کبھی ہمیں بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں، تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کے نتیجے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ جی تو جناب، واقعی آپ نے صحیح کہا، اور ابھی عظما وقت ہے اختتام کا، اور اختتام سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم کرتے ہیں دعا اور ہم جھکتے ہیں رب تعالیٰ کے سامنے۔ سو آئیے ہمیشہ کی طرح حسب معمول ہم اپنے سروں کو خم کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے مالک کے سامنے بلند کرتے ہیں۔ قادر مطلق خدا، ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیجیے اور فضل بخش دیجیے کہ جس طرح آپ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم بھی لوگوں سے اسی طور سے محبت کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام سامعین کے لیے سلامتی کی، برکت کی، خیر و عافیت کی دعا کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جس ملک میں، جس خطے میں، جس حصے میں ہم رہتے ہیں وہ حصہ بھی برکتوں سے، خوشحالی سے، سلامتی سے معمور رہے۔ اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔